السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ کافی دن ہو چکے ہیں، آپ سے بات ہو نہیں پا رہی ہے، آپ کے سوالوں کے جوابات بھی ڈیلی بیسس پر نہیں آ رہے ہیں، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ فرصت ملنے پر، موقع ملنے پر آپ کے سوالوں کے جوابات ریگولرلی ڈیلی بیسس پر دیے جائیں گے۔ الحمدللہ آپ تمام حضرات کی دعاؤں کی برکت سے آج ہمارا ایک بڑا پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے۔ آپ تمام لوگوں کی دعائیں تھیں، ہماری کوششیں تھیں، دوستوں کی دعائیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ بہرحال آج کچھ موقع ملا ہے، چند سوالوں کے جوابات انشاءاللہ تفصیل سے دیے جائیں گے، جن میں سب سے پہلا سوال ایک دوست نے کیا ہے۔ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آج کل مسجدوں میں ایسی ٹائلز اور ماربل لگائے جاتے ہیں جس میں نمازی کی تصویر سامنے نظر آتی ہے، تو کیا ہماری نماز صحیح ہو جائے گی؟ جی واقعتاً بہت ساری مساجد ایسی ہیں جس میں وائٹ اور دیگر کلر کے جو بالکل چکنے ماربل لگائے جاتے ہیں، آپ وہاں پر کھڑے ہوں تو آپ کا عکس اور آپ کی تصویر اس میں گویا کہ نظر آتی ہے۔ واقعتاً ایسا ہے، لیکن ایسی ماربل اور ایسی ٹائلز پر کھڑے ہو کر آپ بلا شبہ نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ کی نماز بھی صحیح ہو جاتی ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو آپ کا عکس اور آپ کا فوٹو اور تصویر نظر آتی ہے وہ حقیقی معنوں میں تصویر کے حکم میں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ کی تصویر بالکل صاف نظر آ رہی ہے اور اس تصویر کے اوپر نظر پڑنے کی وجہ سے آپ کی توجہ اور دھیان نماز سے ہٹ کر کہیں اور چلا جائے گا، تو اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں پر کوئی مصلی بچھا لے، کوئی کپڑا اور کوئی رومال وغیرہ بچھا لے، تاکہ آپ کی نماز میں کوئی خلل نہ ہو، آپ کی توجہ اور دھیان ادھر ادھر نہ ہٹ سکے۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، ڈائریکٹلی فرش پر آپ نے نماز ادا کر لی ہے، تو آپ کی نماز صحیح ہے۔ اگلا سوال ایک صاحبہ نے کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، بہت دن سے انتظار کے بعد مسائل کا حل اس کا ایپیسوڈ آیا ہے، بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ کہتی ہیں کہ ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ میں نے ایک قسم کھا لی تھی جس کو توڑنا پڑا۔ اب اس کا جو کفارہ ہوا کرتا ہے، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، یا تو آپ 10 فقیروں کو 2 وقت کھانا کھلا دیں، یہ بھی میرے لیے مشکل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پیسوں سے جو کہ صدقہ فطر کے بقدر ایک رقم ہوتی ہے، اتنے پیسے ہم غریبوں کو دے دیں، پر اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کو ہمیں معلوم کرنا ہے۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو قسم توڑنی نہیں چاہیے تھی، اور اگر کوئی آدمی قسم کھا رہا ہے تو ایسی بات پر قسم کھائے جس کو وہ مکمل کر سکتا ہو۔ اگر اس کو یقین ہے کہ میں اپنا کام یا اپنی بات جس کی قسم کھا رہا ہوں مکمل نہیں کر سکتا، تو خواہ قسم کھا کر توڑنا بہتر چیز نہیں ہے۔ لیکن اگر حالات کچھ ایسے ہو چکے ہیں کہ آپ اپنی قسم کو مکمل نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ نے قسم توڑ دی ہے، تو پھر اس کا کفارہ آپ پر ضروری ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلا دیں، پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں جیسے آپ گھر میں کھاتے ہیں۔ اگر یہ چیز پاسبل نہیں ہے تو پھر رقم بھی دے سکتے ہیں۔ رقم اگر آپ کو دینی ہے تو 2.25 کلو گیہوں، جتنے روپیے میں 2.25 کلو گیہوں آ جاتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اگر 2 کلو، 2.25 کلو گیہوں کی قیمت اگر آپ دیتے ہیں تب بھی چلے گا، تو 2.25 کلو گیہوں کی جو رقم ہوتی ہے یہ ایک فقیر کو دے۔ اسی طرح 10 فقیروں کو آپ دے سکتے ہیں، یا ایک فقیر کو ہی مکمل لوگوں کی رقم دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو 10 فقیروں کو، 10 غریبوں، مسکین اور محتاجوں کو آپ کپڑے پہنا دیں، اتنا کپڑا پہنا دیں جس کو پہن کر نماز آپ کی صحیح ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ تن بدن اچھی طرح ڈھک سکتا ہے۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو آخری درجہ ہے کہ آپ 3 دن لگاتار روزہ رکھیں، یہ آپ کی قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ایک صاحبہ نے پھر سے کیا ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آج کل جو آٹومیٹک واشنگ مشین ہوتی ہے،
کیا اس میں ناپاک کپڑے ڈالنے اور دھونے کی وجہ سے وہ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں؟ پلیز آنسر ان ویڈیو باکس ان ڈیٹیل، مجھے OCD بھی ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مریض ہیں، بیمار ہیں، خصوصاً OCD اور اس طرح کے جو بھائی بہنیں چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہیں، ان کے جو مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو شفا اور صحت نصیب فرمائے۔ واقعتاً یہ جو بیماری ہوتی ہے بڑی دکھ والی بیماری ہوتی ہے، اللہ اس سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بارے میں ہم نے بہت سارے ویڈیوز بھی بنائے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے جو سوال کیا ہے کہ آٹومیٹک واشنگ مشین میں اگر آپ ناپاک کپڑے ڈالتے ہیں تو پاک ہوتے ہیں یا نہیں، تو اس کے بارے میں بالکل یقینی اور واقعتاً ہونے والی جو چیز ہے، حکم ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ناپاک کپڑوں کو وہاں پر ڈال دیا ہے، پھر آپ کے کپڑے اچھی طرح دھل گئے ہیں، اس طرح کہ ان کپڑوں پر کوئی نجاست نہیں ہے، تو پھر شک اور شبہ میں رہنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اگر آپ کے کپڑے پر کوئی ظاہری نجاست ہے، مان لیجئے منی کا کوئی قطرہ ہے، خون ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، اس طرح کی نجاستیں آپ کے کپڑے پر ہے اور آپ ان کپڑوں کو واشنگ مشین میں صاف کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ ان کپڑوں کو سائیڈ میں رکھ لیں۔ جن جن جگہوں پر نجاست ہے، پہلے اس نجاست کو صاف کر لے۔ وہ جو نجاست کپڑے پر نظر آتی ہے اس کو 1 2 3 مرتبہ آپ دھو لے، کیونکہ وہ نجاست جب باہر نکل جائے گی تو پھر آپ کے جو کپڑے اندر ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے، دوسرے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ تو اگر آپ نے یہ طریقہ فالو کیا ہے، باہر سے ہی آپ نے ناپاک کپڑوں کو یا پھر ان کپڑوں پر جو نجاست تھی ان کو صاف کر لیا ہے، پھر اس کے بعد میں 3 مرتبہ آپ نے واشنگ مشین میں جو پروسیس ہوتی ہے کہ آپ نے کپڑے ڈال دیا ہے، پانی کو چلا دیا ہے، پھر وہ کپڑے گھوم پھر کر اچھی طرح دھل جائیں گے، ان کا میل کچل صاف ہو جائے گا، وہ جو پانی ہے وہ ڈرینیج لائن سے باہر آ جائے گا، پھر وہ جو آپ کے کپڑے ہیں نچوڑ دیے جائیں گے۔ یہ پروسیس دوسری اور تیسری مرتبہ ہوگا تو واقعتاً آپ کے کپڑے بالکل پاک صاف ہو جائیں گے۔ خواہ ڈاؤٹ میں پڑنے والی بات کوئی بھی نہیں ہے۔ اگلا سوال ایک صاحبہ کی طرف سے ہے، کہتی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر ریبٹ نے تھوڑا سا پیشاب کیا ہے چوکی پر، پھر ہم نے اس کو کسی کپڑے سے پاک کر دیا ہے، شاید وہ کپڑا جس سے ہم نے وہ پیشاب پاک کیا ہے، صاف کیا ہے، شاید وہ کچھ گیلا تھا، پھر اس کپڑے کو 2 3 مرتبہ دھو لیا ہے اور 2 3 مرتبہ پوچھ لیا ہے، تو کیا وہ ہماری چوکی پاک ہو جائے گی؟ پھر یہ کپڑا جس سے ہم نے اس پیشاب کو صاف کیا ہے یہ ناپاک ہو جائے گا؟ جی دیکھیے، اصول یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر نجاست ہوگی وہ چیز ناپاک ہوگی۔ آپ کی وہ جو چوکی ہے اس کی کنڈیشن کیا ہے آپ یہ اچھی طرح دیکھ لیں۔ اگر اس چوکی کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ بالکل فلیٹ ہے، اس کے اوپر کوئی نقش و نگار بنے ہوئے نہیں ہے، اس کے اوپر کانچ لگا ہوا ہے یا پھر اس کے اوپر اسٹیل لگا ہوا ہے یا پھر وہ اس طرح سنمائکا وغیرہ سے پیک کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی بھی نجاست سرایت نہیں کرتی ہے، پھر اس پر تھوڑا سا قطرہ ریبٹ یا پھر ریبٹ کے پیشاب کا یا پھر کسی اور چیز کا لگ گیا ہے اور آپ نے اس کو پوچھ لیا ہے، تو پوچھنے کی وجہ سے چونکہ نجاست اس کے اندر جذب نہیں ہوتی ہے تو آپ کی وہ چوکی وغیرہ پاک ہو گئی ہے، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ نجاست کو جذب کرتی ہے یا پھر جو چیزیں آپ کو بتلائی گئی ہے اس پر گلاس وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں ہے، کھردری سے ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو اس چوکی کو دھونا پڑے گا۔ دھونے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں کہ اس پر جب پانی ڈالو تو پانی نیچے آرام سے بہہ جائے، 1 مرتبہ ڈال دے، اس پیشاب کو صاف کر دے، چھوڑ دے، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے اس کے بعد دوبارہ آپ پانی ڈالیں، پھر اس کو چھوڑ دیں، جب پانی کا ٹپکنا بند ہو جائے تو تیسری مرتبہ واپس سے پانی ڈال کر اس کو صاف کریں۔ پہلی والی صورت میں اگر آپ نے کپڑے سے صاف کیا ہے تو ظاہر بات ہے وہ کپڑا چاہے وہ سوکھا ہو یا گیلا ہو، اس حصہ
وہ حصہ جس سے آپ نے اس پیشاب کو صاف کیا تو ظاہر بات ہے اس کی نجاست منتقل ہو کر آپ کے کپڑے میں آ گئی ہے، تو آپ کے کپڑے کا اتنا حصہ ناپاک ہو جائے گا، اسے بھی صاف کرنا ضروری ہے۔ اور اگر وہ نجاست 1 درہم سے کم ہے تو پھر معافی کے درجے میں بھی ہوتی ہے۔ ایک دوست نے سوال کیا ہے، کہتے ہیں کیا منی سوکھ کر پاک ہو جاتی ہے؟ جی نہیں، منی ناپاک ہوتی ہے، سوکھنے کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہوگی۔ اگلی بات پوچھتے ہیں کہ اور اس کو خرش کر نکال دینے کی وجہ سے جس چیز پر وہ منی لگی ہے اگر ہم نے خرش دیا ہے تو وہ چیز پاک ہو جائے گی؟ دیکھیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ فقرسی ہی، کہ اگر منی آپ کے کپڑوں پر لگی ہے تو آپ اس کو خرش کر نکال دو، آپ کا وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ لیکن یہ حکم اس منی کے سلسلے میں ہے جو کہ بالکل گاڑھی ہوا کرتی تھی اور جس کے جمنے کی وجہ سے اس کی ایک پرت بنتی تھی اور خرشنے کی وجہ سے نکل جاتی تھی۔ آج کل کے حالات ویسے نہیں ہے، منی کی کنڈیشن بھی وہ نہیں ہوتی ہے اور کپڑے پر لگنے کی وجہ سے وہ کپڑے کے اندر جذب ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں صرف خرش دینے کی وجہ سے آپ کا وہ کپڑا پاک نہیں ہوگا، اس کپڑے کو باقاعدہ دھونا ضروری ہوگا۔ اور اگر آپ نے ہاتھ سے خرش کر نکال دیا ہے تو اس قدر اگر وہ منی سوکھی ہوئی تھی کہ اس کے اثرات آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کا ہاتھ ناپاک نہیں ہوگا۔ اور اگر منی کچھ پتلی تھی، کچھ گیلی تھی، ایسی صورت میں آپ نے کھرچا ہے، اس کے اثرات آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں، تب آپ کے ہاتھ ناپاک ہوں گے۔ ایک صاحبہ کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، عورت ٹانگوں کے بال اتارے یا نہ اتارے؟ ٹانگوں کے بال اتارنا جائز ہے لیکن ادب کے خلاف ہے، جواز کا حکم ہے، لیکن اگر آپ نہیں اتارتے ہیں تو پھر یہ بہتر اور افضل چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ٹانگوں کے بال اتارے اور اس کے بعد غسل کرے تو غسل میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، چاہے وہ غسل حیض کا ہو یا جنابت کا ہو۔ اور اگر ٹانگ کے بال اتارنا کوئی گناہ بھی ہے یا نہیں؟ جی، ٹانگ کے بالوں کا اتارنا گناہ تو نہیں ہے لیکن ادب کے خلاف ہے، نہ اتارنا بہتر ہے۔ اور اگر آپ نے اتار لیا ہے یا نہیں اتارا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے غسل پر کوئی بھی ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے غسل کیا ہے، شرعی اصولوں کے مطابق اپنے بدن کو دھویا ہے تو آپ کا غسل ہر حال کے اندر ہو جائے گا۔ یہ چند سوالات اور ان کے جوابات تھے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے اور بھی بہت سارے سوالات تھے، دعا کرتے رہیں کہ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔